بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم اپنی زندگی میں میرڈ لائف میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے تو بچوں کی پرورش کرنا ہی اصل میں یہ فن ہے۔ بچے پیدا کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرتا ہے اور جانور بچے پیدا کرتا ہے اور ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو معاشرے کا اچھا فرد کیسے بنا رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے بچوں کو ناکام ترین انسان تو نہیں بنا رہے؟ کیا کہیں آپ کچھ ایسی غلطیاں تو نہیں کر رہے کہ جن کی وجہ سے آپ کے بچے پڑھائی میں بھی کمزور ہو سکتے ہیں؟ کہیں آپ ایسی غلطی تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچے امتحان میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان میں اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے، ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کرتے وقت ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں آپ کچھ ایسی غلطیاں تو نہیں کر رہے؟ ناظرین، میں آج آپ کو چند وہ ایسی باتیں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں سے ایسا کہتے ہیں تو خدا را ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ باتیں آپ کے بچے کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ بھی کمزور کر دیتی ہیں اور وہ معاشرے کا اچھا فرد کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے بچے کی لائف میں اور آپ کے خیالات میں ایک چینج آنے والا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کو کوئی فون کال آئی، آپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا فون اٹھاؤ، اور انکل سے کہو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہیں، باہر گئے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی آیا اور آپ نے اپنے بچے سے کہہ دیا کہ بیٹا جاؤ دروازے پہ جو بھی آیا اسے کہو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہیں، اب آپ نے کیا غلطی کی؟ اپنے بچے کو آپ نے جھوٹ بولنا بھائی سکھا دیا۔ اب آپ کا بچہ جب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس چیز سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا جائے تو کمال ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ بھی آپ سے جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا اور وہ آپ سے جھوٹ بولنے لگ جائے گا۔ بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ بھی نہ بولیے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بڑا کہتے ہیں کہ فلاں سے سیکھو، فلاں یہ کرتا ہے اس سے سیکھو۔ بچہ فرض کیا کھانا کھا رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں تم یہ کیسے کھا رہے ہو؟ اپنے بھائی سے سیکھ لو۔ تم یہ کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم اپنے فلاں کزن سے سیکھ لو۔ یعنی کہ ہم بچے کو خود نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ غلط ہے، کھانا کھانے کا یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے کھاؤ، اپنے پلیٹ میں آگے سے کھاؤ، اپنے ہاتھ جو ہے وہ خراب نہ کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ بچے کو ہم بتاتے نہیں، فلاں سے سیکھو بھائی، فلاں سے سیکھو۔ آپ کس لیے ہیں؟ آپ کیوں نہیں سکھاتے؟ آپ جب بھی اپنے بچے سے کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں سے سیکھو تو بچے کے ذہن میں فوراً پتہ ہے کیا بات پیدا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے یار لگتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ میرے ماما اور پاپا کو تو وہ اچھا لگتا ہے، میں اچھا ہی نہیں لگتا۔ خدا را اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو آج سے اس غلطی کو چھوڑ دیجئے۔ تیسری بات وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو گلٹی فیل نہ کروائیے۔ گلٹی فیل کیسے؟ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں لو جی جب سے تم پیدا ہوئے یہ ہو گیا، اگر تم پیدا نہ ہوتے تو میں نے یہ کر دینا تھا، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تم نے یہ کیا تو یہ ہو گیا۔ یعنی کہ ہم بچے کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں لو جی تم جب پیدا ہوئے میں چھوٹی سی تھی، میری عمر اتنی نہیں تھی، میں بچے پال نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے تمہیں پالا، تمہارے لیے یہ کیا۔ اب بچہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے یار میری وجہ سے مما نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں۔ پاپا کہہ رہے ہوتے ہیں میری پہلے اتنی سیلری تھی، تم پیدا ہوئے، تمہارے دودھ کا خرچہ بڑھ گیا، تمہارے کپڑوں کا خرچہ، تمہاری سکول فیس۔ اب پاپا بھی جب اس کو بار بار کہہ رہے ہیں تو بچہ
دل ہی دل میں پریشان ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے میری مما اور میرے پاپا کتنے پریشان ہیں، میں نے ان کے لیے کتنی پریشانیاں پیدا کر دی ہیں۔ بچے کو کبھی بھی گلٹی فیل نہ کروائیے، خدا را بچے کو یہ کبھی بھی احساس نہ دلائیے، کبھی بھی نہ کہیے کہ تمہارے لیے مجھے یہ نقصان ہو گیا، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو بچے اندر ہی اندر وہ اس کا ضمیر عجیب سے اس کو تانے دے گا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں اور تمہارے باپ کو یہ تکلیفیں پہنچی ہیں۔ اور چوتھی غلطی ناظرین وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم بچے کو خود غرض بنا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ہمارا بچہ گھر سے ٹفن لے کے جاتا ہے، گھر سے کھانا لے کے جاتا ہے، لنچ لے کے جاتا ہے، لنچ باکس لے کے جاتا ہے اسکول میں، تو بچہ آ کے کہتا ہے آج مجھے بھوک نہیں تھی تو میں نے اپنا لنچ فلاں کو دے دیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ تم نے کیوں دیا؟ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتے۔ اگر آپ کا بچہ گھر سے پینسل لے کے گیا، 2 اس کے پاس پین تھے اور اس نے ایک پین کسی دوست کو دے دیا، آپ فوراً اس کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں یہ میری حرام کی کمائی ہے، میری جیب سے پیسے نکلے تھے، تم اپنی چیزیں فلاں کو دے آئے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو دوسروں کی مدد کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ جب آپ کا بچہ ایسے دیکھے گا کہ بھئی جب میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں تو ماما پاپا تو مجھے مارتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کی مدد کرنا چھوڑ دے گا اور وہ پوری زندگی اس کی ایسے ہی ہو جائے گی۔ پھر دوسرے کیا، وہ کبھی اپنے بھائی یا بہن یا آپ کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو ناظرین نیکسٹ پوائنٹ وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی غلطی کرنے پہ منع نہیں کرتے، یعنی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹا بچہ ہے، ہو گئی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا تم نے یہ غلطی کی ہے تو نیکسٹ نہیں کرنی، تم نے یہ غلطی کیا، اس کی وجہ سے یہ تمہارا نقصان ہو گیا یا ہمارا ہو گیا ہے۔ آپ بچے کو غلطی کرنے پر منع کریں اور اس انداز سے منع کریں کہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نے یہ جو کیا ہے یہ غلط تھا اور نیکسٹ میں نے نہیں کرنا۔ اگر آپ کا بچہ ایک بار کوئی غلطی کرتا آپ اس کو منع نہیں کرتے، چلیں یار کوئی بات نہیں، دوسری بار بھی آپ اس کو منع نہیں کرتے تو وہ بچہ مسلسل وہ غلطیاں بار بار دہراتا رہتا ہے۔ خدا را اگر کوئی بچہ غلطی کر لیتا ہے آپ کا تو اس کو آپ منع کیجئے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ اس کو شے کیسے دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کا بچہ اگر غصہ کرتا ہے یا کوئی چیز جوتا اٹھا کے آپ کو مارنا ہی شروع کر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں واہ یہ بھائی غصے میں تو بالکل اپنے پاپا کی طرح لگتا ہے، جب یہ غصہ کرتا ہے، جب کسی کو مارتا ہے تو اپنے دادا کی طرح لگتا ہے، یعنی ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب بچے کے ذہن میں ہم نے کیا ڈال دیا کہ جو وہ کر رہا ہے نا وہ صحیح کر رہا ہے اور آپ کو اس کا وہ غلط کام کرنا پسند ہے، آپ اس کو شے دے رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، وہ جو غلط کام ہے اس کی مسلسل عادت بن جائے گا۔ اس طرح بچے کو کبھی شہ نہ دیجیے۔ نیکسٹ آپ وہ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ بچے کے مارکس کم آتے ہیں، آپ غلطی کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں او مجھے پتا تھا، میں نے کہا تھا نا تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے مارکس کم ہی آئیں گے، تم کر ہی نہیں سکتے، تم ہو ہی نکمے، تم نکھٹو ہو، تم سے کبھی بھی نہیں ہو پائے گا، تم اچھے مارکس نہیں لے سکتے۔ اب کیا ہوگا، ہم نے بچے کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی کہ وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اچھے مارکس نہیں آ سکتے، وہ امتحان میں فرسٹ پوزیشن نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ ہم نے خود اس کے ذہن میں ڈال دیا۔ خدا را اپنے بچوں کو، اگر آپ کا بچہ اس کے مارکس کم آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو حوصلہ دیں، بیٹا کوئی بات نہیں، تم نے اب نیکسٹ مزید محنت کرنی ہے، اگر زیادہ محنت کرو گے، زیادہ پڑھو گے تو تمہارے مارکس جو ہیں وہ اچھے آ جائیں گے۔ تو اور پھر آخری پوائنٹ کہ بچے کو بات بات پہ ہم مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور پیار سے ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے، اس سے جھگڑتے رہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کے دل میں سے آپ کا پیار ختم ہو جاتا ہے۔ بچہ آپ کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی مجھ سے کچھ بھی ہو جائے یہ تو مجھ کو مارتے ہیں، یہ مجھ کو ڈانٹتے ہیں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہی نہیں ہیں، فلاں جو ہے اس کے پاپا تو اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، فلاں اس کی ماما اس سے بڑا پیار کرتی ہے، میرے ماما پاپا تو مجھے مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ بچوں کو ہر وقت ڈانٹنے سے گریز کیجیے۔ ناظرین یہ چند چیزیں ہیں، ان پر آپ عمل کیجیے، یعنی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے آپ دور ہو جائیے، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کا بچہ معاشرے کا ایک کامیاب ترین انسان بن سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔